نعرہ حیدری بر حبیب خدا خاتم الانبیاء احمد مجتبی بلندتر صلوات۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے، ایک اور صلوات عنایت فرما دے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین و اصحاب الاجمعین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کلام المجید وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے۔ ہم جتنے قدم چل کر آئے ہیں پروردگار ایک ایک قدم پہ بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہم سب کے دلوں میں جو حاجات ہیں پروردگار اس کو پورا فرمائے، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بالخصوص جن کے بارے میں کہا گیا پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ باقر زیدی صاحب کی اہلیہ اور دیگر تمام ثقلین عباس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مومن رزق کی تنگی کا شکار ہیں پروردگار ان کو حلال طیب طاہر بہترین رزق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جتنی حاجات ہیں پروردگار تجھے واسطہ مولا حسین کے آخری سجدے کا ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات عنایت فرما دے۔ شب عاشور ہے، میں اپنے موضوع پہ صرف ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں گا، تھوڑے سے فضائل مولا امام شہنشاہ کربلا کے چند جملے مصائب کے انشاءاللہ، لیکن توجہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا محبت اہل بیت ایمان کا جز اور ایمان کی نشانی ہے۔ صرف ایک اس پہ دلیل آپ کو پتہ ہے، دلائل قرآن حدیث سے دیے، اور پھر ہم نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی بھی یہی سیرت تھی جو ہم شیعوں کی ہے۔ یہ جو محبت اہل بیت ہم رکھتے ہیں یہ ہمارا اپنا ایجاد کیا عقیدہ نہیں، بلکہ تمام صحابہ بھی اسی عقیدے کے قائل تھے۔ ایک آج کیونکہ اختتام مجلس ہے تو ایک اور روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ درود پڑھ محمد وآل محمد۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، بریرہ ان کا نام ہے۔ اللہ کے حبیب نے کسی محاذ پہ ایک قافلہ روانہ کیا، ایک دستہ روانہ کیا، اور اس میں یہ بریرہ بھی شامل ہیں۔ یہ بریرہ اب خود روایت کرتے ہیں کہ میں جس دستے میں تھا وہاں پر میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ امیر المومنین کے خلاف بات کیا کرتے تھے۔ اچھا، امیر المومنین کے لفظ میرے ہیں، لفظوں میں تھوڑی کیونکہ ہم نے احترام سے نام لینا ہوتا ہے، کتاب میں یہ لفظ نہیں ہو سکتے لیکن مفہوم یہی ہوگا۔ فرمایا کہ اکثر ہم علی کے خلاف باتیں سنا کرتا تھا، وہ باتیں سن سن کے میرے دل میں بھی علی کا بغض پیدا ہو گیا۔ اب جب ہمارا دستہ جاتا تھا کہ لڑ کے اس علاقے کو فتح کرنا ہوتا تھا
کہ ہم کیا دیکھتے تھے کہ علی پہلے سے پہنچ کے اس علاقے کو فتح کیے ہوتے تھے. اب چونکہ وہاں کا مال غنیمت ہم نے لوٹنا ہوتا تھا اور علی ہم سے پہلے علاقے جیت چکے ہوتے تھے، تو اب میرے دل میں اور بغض پیدا ہوتا گیا کہ ہمارے سے پہلے علی ہر علاقے کو فتح کر لیتے ہیں، ہم پہنچتے نہیں ہیں اور علی اس علاقے کو فتح کر لیتے ہیں. اب یہ قافلہ سالار کہتا ہے مجھے ایک خط لکھ کے دیتا ہے کہ یہ خط سرور کونین کی خدمت میں لے جاؤ اور شکایت کرو کہ علی اپنا محاذ چھوڑ کے ہمارے محاذوں کو بھی فتح کرتا جاتا ہے، یہ ہمارا حق تھا اور یہ علی آ کے ہمارے محاذ بھی فتح کرتا ہے. کہتے اور بھی کئی شکایات ہم نے درج کر کے تمام لوگوں کے سائن لیے اور اب میں وہ خط لے کے مدینہ سرور کونین کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ خط جناب ختمیہ مرتبت کو پکڑایا اور خود سر چکا کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. کافی دیر ہو گئی، اللہ کے حبیب نے کوئی بات ہی نہیں کی. کہتا میں نے جو ہی سر اٹھایا تو اللہ کے حبیب غصے سے چہرہ سرخ کیے بیٹھے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں خبردار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی علی کے خلاف بولنے کی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ علی سے بغض صرف وہ کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے، علی سے محبت وہ کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے. یہ بریرہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں میرے دل میں تو بغض ہوتا تھا، میں تو خود علی سے بغض رکھتا تھا، اب میرے بارے تو منافقت کی حدیث آ گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ علی کی اتنی عزت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھو بریرہ، جس محراب اور جس ممبر پہ آج میں اللہ کا رسول ہوں، میرے بعد اسی ممبر اور اسی محراب پہ علی ہوں گے. یہی میرے علم کے وارث ہیں، خبردار اس کے خلاف بات نہیں کرنا. علی وہی کرتا ہے جس کا میں رسول حکم دیتا ہوں اور میں رسول وہی کرتا ہوں جس کا میرا اللہ حکم دیتا. اب بریرہ کہتا ہے میں وہ خط لیتا ہوں، روتا ہوا واپس آتا ہوں. صحابی ہے نا، میں نے صحابہ کا عقیدہ آپ کو بتانا ہے. صحابی رسول بریرہ کہتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو سب سے زیادہ بغض علی کے بارے رکھتا تھا، اب جب واپس جاتا ہوں تو کائنات میں سب سے محبوب جس ہستی کا نام میرے دل میں تھا وہ علی مرتضیٰ تھا. کہتے ہیں پوری کائنات میں جتنی میں علی سے محبت کرنے لگ گیا ایسی محبت کوئی اور نہیں کرتا ہو. بس عزیزو، محبت اہل بیت ایمان ہی ایمان ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا ہوتا تھا. ہم پہ الزام بھی لگتا ہے کہ ہم شیعہ رسول کو نہیں مانتے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جس کو بھی مانتے ہیں رسول کے کہنے سے مانتے ہیں. اگر رسول نے علی کا در نہ دکھایا ہوتا تو ہم قطعاً علی کے در پہ نہ چکتے. ہم ویسے بھی ہریرہ ہو یا ابو ہریرہ ہو ہم ان کی بہت زیادہ مانتے ہیں، یا چھوٹی امی ہو. ماشاء اللہ، درود پڑھ دیں محمد والے. جو مہینے ہیں 12 مہینوں میں اللہ نے 2 مہینوں کو انفرادیت دی ہے. 12 مہینوں میں سے 2 مہینے جدا ہیں، ایک شعبان اور دوسرا محرم. محرم میں شہادتیں ہیں، ولادتیں نہیں ہیں. شعبان میں ولادتیں ہیں، شہادتیں نہیں ہیں. جبکہ باقی 10 مہینوں میں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز ہو اور دوسری نہ ہو. شعبان میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں، محرم میں صرف غم ہی غم. پوچھنے والے نے پوچھا پروردگارا 12 مہینے سے یہ 2 مہینے جدا کیوں ہیں؟ محرم میں صرف غم رکھ دیے، شعبان میں صرف خوشیاں رکھ لی. پروردگار نے فرمایا کہ یہی تو حسین کا صدقہ ہے. شعبان میں حسین آئے تو میرا دل نہیں کرتا کہ جب حسین کی خوشیاں ہوں، کسی کے گھر میں غم ہو، اور محرم میں حسین کا غم ہو اور کوئی خوشیاں بناتا پھرے. اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ محرم میں حسین کا غم ہو
اور کوئی خوشی مناتا پھرے، اور شعبان میں مولا حسین کی خوشی ہو اور کسی گھر میں غم ہو، اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ پھر اللہ نے خاک بھی وہ عطا کی جو خاک شفا ہے۔ عزیزو، دو چیزیں ایسی ہیں جو مطہرات ہیں، بات تھوڑی سی فقہ کی بھی ہے، چلے سمجھ آ جائے گی۔ مطہرات اس کو کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیز کو بھی پاک کر دے۔ یہ مائک پاک ہے، یہ پنکھا پاک ہے، لیکن یہ کسی دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتی۔ لیکن دو ایسی چیزیں ہیں جو خود بھی پاک ہیں اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دیتی ہیں۔ مجھے یہاں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یاد ہے، فرماتے ہیں المؤمن المطہر، مومن خود مطہر ہے۔ مومن وہ نہیں کہ جو صرف پاک ہے، پاک کے لیے عربی استعمال ہوتی ہے طاہر، کہ مومن طاہر نہیں، مومن مطہر ہے۔ مومن کا اپنا دل بھی پاک ہوتا ہے، مومن باقیوں کے دلوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ چلے تھوڑا سا ہماری تربیت بھی ہو جائے۔ مجلس حسین آپ کو پتہ ہے تربیت کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ مومن کا دل کس چیز سے پاک ہے؟ سب سے زیادہ پاکی تو منافقت کی پلیتی سے ہے، کہ مومن کے دل میں منافقت نہیں ہوتی، مومن کے دل میں محبت ہی محبت ہوتی۔ مومن کا دل منافقت سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام رجس، تمام گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ مومن اگر بازار میں جا رہا ہے تو اس کی کسی خاتون پہ نظر نہیں پڑتی۔ مومن اگر اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے تو دوسروں کی غیبتیں نہیں کرتا۔ مومن کسی کے رزق کی تنگی نہیں کرتا۔ مومن لڑائی جھگڑے نہیں کرتا۔ مومن محبت ہی محبت پھیلاتا ہے۔ اور یہ حدیث اسی طرح مومنوں کے لیے، مومن خواتین کے لیے بھی ہے۔ مومن خواتین اپنے پردے کا احتیاط کرتی ہیں۔ یہ بی بی زینب عالیہ کی وارثہ ہے نا، ان کی چادر نہیں گرتی۔ ہم تو چادر پہ رونے والے ہیں، ہماری خواتین کا پردہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر ان کو جلوس اور مجلس اور بازار جانا بھی پڑے تو یہ باپردہ ہوتی ہیں، یہ پاک اور صاف ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خود گناہوں سے بچتے ہیں، بلکہ اس روایت کے مطابق خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتے جاتے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم خود بھی گناہوں سے پاک رہیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کا موقع عنایت کریں۔ درود پڑھیں ایک محمد والے۔ اصل موضوع کی طرف، دو چیزیں ہیں جو مطہر ہوتی ہیں۔ مطہر یعنی خود بھی پاک ہیں، دوسری چیز کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ یہ میرا ابا کا دامن نجس ہو گیا تو کیا کروں گا؟ اس کو پانی سے پاک کر لوں گا۔ یعنی پانی ایک ایسی چیز ہے جو خود بھی پاک اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دے گی۔ دوسرا ہے مٹی۔ مٹی خود بھی پاک ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ کسی بندے پہ غسل واجب تھا اور وہ غسل نہیں کر سکا تو کیا کرے گا؟ مٹی سے تیمم کرے گا۔ یعنی مٹی خود بھی پاک اور پاک کرنے کا سبب یعنی مطہر۔ لیکن ان میں ایک فرق ہے، دیکھیں، پانی خود بھی پاک، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے اور پیا بھی جاتا ہے۔ لیکن مٹی خود بھی پاک، دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے، لیکن کھانی حرام ہے۔ آپ کسی جگہ کی بھی مٹی نہیں کھا سکتے، آپ کسی نبی کی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے، آپ کسی امام کی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے۔ یہ انفرادیت صرف مولا حسین کی ہے کہ اس کی قبر کی مٹی نہ صرف یہ کہ کھا نہیں سکتے بلکہ خاک شفا ہے۔ کسی بھی بیماری جو آپ کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ لا علاج ہو گیا، یہ اب مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، چند دانے اس کے منہ میں خاک شفا کے رکھیں، پھر دیکھیں مولا کیسا معجزہ دکھاتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس مٹی کو ہمیشہ پاس رکھو، بلکہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنی ہو تو خاک شفا پہ سجدہ کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں؟
خاک شفا پہ سجدہ کیوں کریں؟ مولا نے فرمایا کہ تمہاری نمازیں ادھوری ہیں، وہ اس دنیا پہ ہی رہ جائیں گی، لیکن اگر خاک شفا پہ سجدہ کیا ہے تو یہ سجدہ عرش تک جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا میرا سجدہ عرش تک؟ مولا نے کہا نہیں، تیرے سجدے میں یہ طاقت نہیں، یہ مولا کی تربت کی شفا ہے۔ سجدہ کرنا ہے تو خاک شفا پہ کرنا، مولا کی مٹی پہ سجدہ کرو گے تو وہ سجدہ عرش تک جائے گا، سارے سجدے عرش تک نہیں جاتے۔ بہرحال روایات میں ہے کہ اس مٹی کو ہمیشہ پاس رکھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر سفر پہ جاؤ تو خاک شفا اپنے پاس رکھو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا اس کا کیا فائدہ؟ ہم ہر چیز فائدے کے لیے ہی کرتے رہتے ہیں نا۔ کہتا ہے کہ اس کا مولا کیا فائدہ؟ مولا نے فرمایا کہ اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تیری چوری نہیں ہوگی، تو جہاں سفر پہ جا رہا ہے محفوظ جائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں تو سمندری سفر کرتا ہوں، ہوتے تھے نا لوگ بیچ میں ٹوٹکے لگانے والے، کہتا مولا میں تو زمین پہ سفر ہی نہیں کرتا، میں تو سمندروں کے سفر کرتا ہوں، وہاں تو میری کوئی چوری نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے میرے لیے خاک شفا کا کوئی فائدہ نہیں۔ مولا نے فرمایا تیرے لیے بھی فائدہ ہے۔ کہتا ہے کیا فائدہ ہے مولا؟ کہا کہ کبھی تو نے سمندر میں سفر کیا ہو اور سمندر میں بھنور آ گئے ہوں۔ یہ سونامی آج کل مشہور ہے، سمندر میں سونامی آ گیا ہو، سیلاب آ گیا ہو، چند ذرے خاکے کربلا کے ڈال دینا اور پانی کو کہنا پانی یہ کوئی عام خاک نہیں، یہ حسین کے کربلا کی خاک ہے۔ اگر تیرا جہاز خشکی تک نہ پہنچایا تو پھر کہنا۔ یہ مولا حسین کی خاک کی عظمت ہے۔ مولا حسین کی مجالس کی کیا عظمت ہے؟ ایک دو واقعے آپ کے سامنے مختصر، آج کل کے دور کے، پرانے نہیں، آج کل کے دور کے عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والی۔ ایک شخص ہے ایران کا، اور اچانک اس نے کیا دیکھا کہ گیس کا سلنڈر اس کا پھٹنے والا ہے، آگ لگی ہوئی ہے اس میں اور کوئی بڑا نقصان کر سکے۔ اس نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور گھر سے باہر لے کر جانے کی کوشش کی کہ دروازے سے پہلے ہی وہ پھٹ گیا اور اس کا بدن زوردار دھماکے سے بلند ہو گیا۔ اب گھر والے سارے رونے لگ گئے کہ اب اس کا بدن پھٹ جائے گا، لیکن کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد چھت سے کچھ خون گرتا ہے۔ یہ متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی باڈی چھت پہ پڑی ہے۔ یہ جلدی جلدی بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، چھت سے اس کی باڈی دیکھتے ہیں، اس کا سارا بدن جل چکا ہوتا ہے۔ اس کو کسی طریقے سے اٹھاتے ہیں، بھاگتے ہوئے قریبی ہاسپٹل لے آتے ہیں۔ وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اس کے زندے رہنے کا کوئی چانس نہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو چانس نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی بینڈیج، کوئی پٹی شٹی کر دیں، تکلیف میں خون بہہ رہا ہے۔ بہت مشکل سے وہ کیا کرتے ہیں، اس کی تھوڑی پٹیاں وٹیاں کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے، وہ خود راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میرے اوپر پٹیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن پٹی ہوتے ہوئے جب جلد نہ ہو نا تو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ کہتے مجھے بہت تکلیف ہوئی ان پٹیوں کی۔ اب ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا بچنے کا کوئی چانس نہیں، اس کو شہر لے جاؤ، وہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ انجیکشن لگیں اور اس کی پین ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں گاڑی میں سوار کر کے مجھے کسی بڑے شہر لے جایا گیا اور وہاں پر ڈاکٹرز نے معائنہ کر کے کہا کہ 2-3 گھنٹوں کے بعد اس کی جان نکل جائے گی۔ میرے بھائی تھے، انہوں نے منت کی، سماجت کی کہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، آپ اس کی پٹیاں وٹیاں تبدیل کر دیں، کوئی انجیکشن لگا دیں، ہو سکتا ہے بچ جائے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں بچ سکتا۔ ہم نے کہا دیکھو بچنا تو نہیں ہے، لیکن اس کی تکلیف کم ہو جائے گی، کوئی انجیکشن لگا دیں۔ خیر انہوں نے انجیکشن بھی لگائے اور میری پٹیاں بھی تبدیل کر دی، لیکن مجھے پٹیاں تبدیل کرنے کی بہت تکلیف ہوئی۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں انہوں نے 2-3 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، وہ گزر گیا، اور اب میرے دل میں امید پیدا ہوئی کہ شاید میں بھی بچ سکتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا کہ بھائی نے پھر ڈاکٹرز کو بلایا اور کہا اس کا آپریشن کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپریشن کرنے سے اس کو مزید تکلیف ہی ہونی ہے، اس نے بچنا نہیں ہے۔ میرے بھائی نے کہا چلے تکلیف ہونی ہے، جو بھی ہونا ہے آپ آپریشن تو کریں۔ وہ مجھے آپریشن کے لیے تیار کرنے لگے۔ میں نے ان کو کہا ایک لحظہ ٹھہر جائیں۔
دیکھیں میرے اگر آخری سانس ہے تو میں آخری سانس ذکر حسین میں لینا چاہتا ہوں. میں خود مسائل پڑھ لیتا تھا، اس نے کہا، کہتا میں خود مسائل پڑھ لیتا تھا لیکن میرے ہونٹ نہیں تھے کھل رہے. میں نے مولا امام زمانہ سے مدد مانگی، میرے ہونٹ کھلنا شروع ہو گئے. کہتا ہے اب میں نے مصائب امام حسین پڑھنا شروع کیے. ڈاکٹرز، نرسیں، میرے گھر والے سب نے گریہ کرنا شروع کر دیا. کہتے گریہ کرتے کرتے گویا میں اپنے آپ کو کربلا میں پاتا ہوں. کربلا میں 2 گھوڑے سوار میرے پاس آتے ہیں. ایک گھوڑے سوار دوسرے کو کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، یہ تیرے دور میں زندگی بسر کر رہا ہے. جب اس نے ان کو کہا نا کہ تیرے دور میں زندگی بسر کر رہا ہے، میں سمجھ گیا وقت کا امام ہے. اب انہوں نے کہا کہ مولا مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ کہا کہ اس کے آخری سانس ہیں اور اس نے میرے مصائب پڑھے ہیں. کہتا ہے جب یہ سننا تھا کہ میرے مصائب پڑھے ہیں، مجھے پتہ چل گیا کہ مولا حسین خود تشریف لائے. کہتے اب میں نے مولا کو کہا کہ مولا مجھے شفا یابی عطا فرمائیں. مولا نے ایک ہاتھ میرے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرا اور مجھے بالکل سکون آ گیا. کہتے ہیں اسی اثناء میں دوبارہ ہاسپٹل میں آیا اور میرے سارے لواحقین پوچھنے لگ گئے کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے ان سے چھپانا چاہا، میں نے کہا کسی سے باتیں نہیں کر رہا. کہتے ہیں تمہاری آوازیں ہمیں بھی آئیں، تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا میں نے یہ سارا واقعہ ان سب کو سنا دیا کہ مجھے مولا حسین شفا دے کے گئے ہیں. کہتے ابھی کیا ہوا کہ ڈاکٹرز نے کہا اس کا مطلب ہے ہم تمہارا آپریشن کریں گے اور آپریشن کرنے کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا نہیں، میری دردیں ختم ہو گئی ہیں. کہتے درد مولا ختم کر گئے، ہم آپریٹ کریں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا ذرا میری پٹی تو اتاریں. جیسے جیسے ڈاکٹر پٹی اتارتا گیا میں کیا دیکھتا ہوں، میری جلد تر و تازہ آتی جا رہی ہے. کہتا مجھے نیا جسم مل گیا. مولا کے ذکر کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک مردے کو زندگی دے دیتے ہیں. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کسی عام جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں سے دوبارہ زندگیاں مل سکتی ہیں. ایک اور شخص ہے اور وہ عشرہ محرم کرواتا تھا، محرم کے لیے عشرے کرواتا تھا اور بڑی نیازیں اور بڑا جلوس، مومنین کو دعوت، بڑے اچھے اچھے ذاکر. اچانک کیا ہوا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا اور وہ انتہائی غریب ہو گیا. ادھر سے محرم کا چاند نظر آیا. وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بیگم اگر سونا پڑا ہے تو وہ بیچ کے بھی میں نے مولا کا ذکر کروانا ہے. اس کی بیوی کہتی ہے کہ گھر میں کوئی چیز بیچنے کے لیے موجود ہے. اب وہ پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں نے مولا کا ذکر ضرور کروانا ہے. اب اتنی اثناء میں اس کی نظر اپنے بیٹے پہ پڑتی ہے. وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو ہمارا ایک بیٹا ہے، ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں. میں ایسے کرتا ہوں، غلاموں کے بازار میں اپنے بیٹے کو لے جاتا ہوں، اپنے بیٹے کو بیچ کے ذکر حسین کرواتا ہوں. اس کی بیوی رونا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بیگم اجازت دے دو، نہ روکو. کہتی ہے میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میں بچے کو بچانا چاہتی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مولا نے اپنا علی اکبر کیسے بھیجا ہوگا. مجھے اپنا جوان بیٹا بھیجتے ہوئے اتنا دکھ ہو رہا ہے، جبکہ میرا بیٹا مرنے نہیں جا رہا. مولا نے تو اپنی نگاہوں کے سامنے برچھی لگتے ہوئے دیکھا. بس عزیزو، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے بچے کو بردہ فروشوں کے بازار میں لے جاؤ اور بیچ دو. وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیتا ہے، بردہ اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے کہ پچھلے محرم میرا اتنا خرچ ہوا تھا، اس سے پہلے اتنا ہوا تھا، تو اب میرا تقریباً اتنے ایک پیسے اگر مجھے مل جائیں تو میں اپنے بیٹے کو بیچ دوں گا. اب یہ لے کے اپنے ذہن میں ایک رقم بنائی ہوئی ہے اس نے. یہ بچے کو لیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ یہ اپنے بچے کو لیتا ہے اور بازار کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. بازار میں پہنچ کے مختلف لوگوں سے رقم کا تقاضا کرتا ہے. کوئی بردہ فروش، کوئی غلام خریدنے والا اس کو اس کی مطلوبہ رقم نہیں دیتا. سر اٹھا کے کہتا ہے مولا میں تو اپنا بچہ بھی بیچنے کے لیے آ گیا،
لیکن مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں اتنے تک میں کیا دیکھتا ہوں کہ دور سے ایک گھوڑا سوار عربی لباس میں تشریف لاتے ہیں اور میرے پاس رک کے کہتے ہیں کہ اس کو کتنے میں بیچنا ہے۔ میں نے وہ رقم بتائی، مجھے وہ اس رقم سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ میں وہ رقم لے کے گھر آ جاتا ہوں اور اپنے بچے کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ گھر آ کے میں نے مجلس کا اہتمام کیا، ذاکر کا اہتمام کیا، نیاز بنائی، مومنوں میں تقسیم کی۔ مجالس ختم ہوئی ہیں نا تو دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں۔ میں فوراً اپنے بیٹے سے لپک جاتا ہوں اور فوراً جدا ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بیٹا تو کیوں اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے؟ میں مولا کا ذکر حرام کے پیسوں سے نہیں کروانا چاہتا، میں نے تجھے مولا کے راستے میں دے دیا، جاؤ اور چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان میں بھاگ کے نہیں آیا، مجھے میرے آقا نے ہی آزاد کر دیا۔ کہا آزاد کر دیا؟ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ جب تم مجلس میں مومنوں کی خدمت کرتے تھے وہ عربی شخص خود میری خدمت کیا کرتا تھا۔ تم مومنین کی خدمت کرتے تھے، نیازیں کھلاتے تھے، وہ عرب شخص میری خدمت کیا کرتا تھا، اور آج اس نے کہا ہے جاؤ تم آزاد ہو، اپنے بابا سے ملنا اور اس کو کہنا کہ میں ہمیشہ کے لیے تیرے پاس ہوں۔ کہا کہ میں اپنے بابا کو کیا کہوں کہ وہ مان جائے؟ کہا بابا کو کہنا کہ جس کے ذکر کے لیے بیچا تھا اسی ذکر کرنے والے نے واپس لوٹا دیا ہے۔ مجلس حسین ہمارے پیسوں کی محتاج نہیں، اس کے لیے خرچ اخراجات مولا خود بندوبست کرتے ہیں۔ بس عزیزوں ایک آدھ واقعہ اور، یہ جو کربلا ہے نا اس کو ایک اللہ نے خاص عظمت دی ہے۔ جہاں پر اپنا گھر رکھا ہے نا مکہ، اس کا نام رکھا ہے مکہ مکرمہ، اور اپنے حبیب کے لیے جو جگہ منتخب کی ہے نا مدینہ کو کہا ہے منورہ، اور جو امیر المومنین کے لیے نجف کی جگہ رکھی ہے نجف کو کہا ہے اشرف۔ ہر جگہ شریف ہوتی ہے اور نجف اشرف ہے، یعنی جہاں سب کی بلندیاں ختم ہوتی ہیں مولا امیر کی بلندیاں شروع ہوتی ہیں۔ جناب مولا امام رضا کا روزہ ہے مشہد میں، تو اس کے لیے رکھا ہے مشہد مقدس۔ لیکن کائنات میں دو ہی جگہ ہیں، ایک اپنا عرش معلی ہے اور دوسرا کربلائے معلی ہے۔ معلی صرف دو ہیں، یا عرش معلی یا کربلائے معلی۔ فرشتوں نے پوچھا پروردگار یہ معلی کیوں ہے؟ کہا یہ معلی اس لیے ہے کہ یہ بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، اور قیامت کے دن سب نبی سب امام محشور ہوں گے، حتیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند آواز سے صلوات پڑھیں، وہ بھی 70,000 حوریں لینے کے لیے آئیں گی کہ قیامت میں محشور ہونا ہے۔ عزت اور احترام کے ساتھ بی بی سیدہ محشور ہوں گی۔ جب سارے انبیاء اوصیاء اولیاء قیامت میں محشور ہو جائیں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے یا باری تعالیٰ مولا حسین کو محشور نہیں کرنا؟ پروردگار فرمائے گا نہیں، کربلا خود جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے معلی کو اٹھا کے عرش معلی پہ لے آؤ۔ مولا حسین کو محشور نہیں کرنا، یہ خود جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا پروردگارا اس کو اٹھا کے کیوں لے آئے؟ امام حسین کو بھی لے آتے۔ فرمایا نہیں، امام حسین کو نہیں اٹھانا، وہ بہت زخمی ہے۔ عزادارو چند جملے مصائب کے، یقیناً شب عاشور ہے، آپ پہ تھکاوٹ ہوگی، مجھے بھی اندازہ ہو رہا، ہم نے مجالس پڑھی، آپ لوگوں نے سنی، کبھی ماتم کیا، کبھی گریہ کیا، کبھی جلوسوں میں شرکت کی، تھک جاتا ہے انسان۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا جو کل کا دن آ رہا ہے نا،
تمہارا اور میرا ایک غریب اور پیاسا اور بوڑھا امام صبح سے رات تک لاشیں اٹھاتا رہے گا. کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا. عزیزو، سب سے بوڑھے صحابی جناب سعید ہیں. کہتے ہیں سعید کی عمر 97 سال کی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اور اسی جھکی ہوئی کمر سے مولا کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مجھے بھی جانے کی اجازت دے دے. مولا کہتے ہیں نہیں سعید، تو میرے نانا کا بوڑھا صحابی ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. کہتے ہیں سعید تو کیسے لڑے گا، تیری تو کمر جھکی ہوئی ہے، تیری تو آنکھیں نیچے ہیں، تجھے تو نظر بھی نہیں آتا. جناب سعید کہتے ہیں میں 3 کپڑے لایا ہوں، ایک کپڑا میں اپنی کمر سے باندھوں گا، یہ دیکھ میرے مولا میری کمر سیدھی ہو گئی ہے، اب میں لڑنے کے قابل ہوں. یہ دیکھ میرے مولا یہ میں نے دوسرا کپڑا اپنے ماتھے سے باندھا ہے، یہ دیکھو میری آنکھیں کھل گئی، اب مجھے نظر آنا شروع ہو گیا. مولا نے کہا تو تیسرا کپڑا کیا کرنا ہے؟ سعید کہتا ہے مولا میں گھوڑے پہ صحیح بیٹھ نہیں سکتا، میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا نا تو میں اپنے ٹانگوں کو رکاب کے ساتھ باندھ دوں گا، میں بھاگتے گھوڑے سے گرنا نہیں چاہتا. بس عزادارو، مولا کہتے ہیں نہیں سعید تجھے اجازت نہیں ہے، میں ابھی نماز پڑھوں گا، تو نماز میں میری حفاظت کرنا. بس سعید نماز میں سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مولا ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں. جب نماز ادا کرنے لگتے ہیں نا تو ادھر سے عمر سعد چیخ کے کہتا ہے حسین کو نماز نہیں پڑھنے دینی، حسین پہ تیروں کی بوچھاڑ کر دو. ایک دستہ نکلتا ہے، وہ تیر مارنا شروع کرتے ہیں کہ پہلا تیر جناب سعید کے سینے پہ لگتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے 6 تیر جناب سعید کے سینے میں لگتے ہیں. جناب سعید سر اٹھاتے ہیں کہ ایک اور تیر آتا ہے جو جناب سعید کے گلے پہ لگ جاتا ہے. اب سعید کے ہاتھ تو کمر پہ ہے، سر بلند کر کے کہتا ہے بار الہ سعید کو اتنی زندگی دے دینا کہ تیرا حسین نماز پڑھ لے. بس ادھر مولا حسین کی نماز پوری ہوتی ہے، ادھر سعید کے سانس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی سعید گرنا شروع کرتا ہے نا مولا دونوں ہاتھوں سے سعید کو پکڑ لیتے ہیں، ایک ہاتھ گردن کے پہ رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ کمر پہ رکھتے ہیں، بڑے پیار سے زمین پہ لٹاتے ہیں. سعید پوچھتا ہے مولا میری قربانی قبول ہو گئی؟ مولا کہتے ہیں تیری قربانی قبول ہو گئی، میرے اللہ نے تجھے قبول کر لیا. بس عزادارو تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ مولا کے سارے صحابہ، سارے اہل بیت شہید ہو چکے ہوتے ہیں، کربلا میں صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں اور اکیلے حسین کھڑے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں عباس اب میرے علی اکبر مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہو. اب جناب حسین خیموں میں آتے ہیں. 3 ودا کی ہیں، میں نے صرف ودا پڑھنے ہیں، میرے سے شہادت نہیں پڑھی جاتی. مولا حسین ودا کرنے کے لیے خیموں میں آتے ہیں. خیمے میں سے سب سے پہلے جاتے ہیں جہاں پر اپنا بیٹا، بیمار بیٹا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے. بازو سے پکڑ کے کہتے ہیں سجاد اٹھو اور میرے سے راز امامت لے لو. مولا خود راوی ہیں، امام سجاد خود راوی ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری آنکھیں کھلتی ہیں میں دیکھتا ہوں کہ میرے بابا سر سے لے کر پاؤں تک خون میں لرزاں ہے. میں نے پہلا سوال پوچھا اینا عباس، بابا جان آپ کی یہ حالت، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ بابا کہتے ہیں عباس کا لاشا ریت پہ پڑا ہے. میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں اینا علی اکبر، بابا علی اکبر کہاں چلے گئے؟ بابا کہتے ہیں کس کس کا پوچھتے رہو گے، میں کس کس کا بتاتا رہوں گا. اے میرے بیٹے میری بات سنو، یا کربلا میں تو بچا ہے یا تیرا بوڑھا باپ چند لہجے کا مہمان بچا ہے، بس میرے سے وصیتیں کروا لو. پہلی وصیت مولا حسین اپنے بیٹے سے کرتے ہیں. کہتے ہیں پہلی وصیت یہ ہے کہ جب واپس مدینہ جاؤ گے نا میرے شیعوں سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو اپنے پیاسے امام کو یاد کرنا.
بس شیعوں کو دو وصیتیں کی ہیں میرے مولا حسین نے، ایک یہ وصیت کی ہے، دوسری دفعہ میرے حسین آپ سب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے، تم سے مدد نہیں مانگنا چاہتے، صرف تمہیں بتانا چاہتے کہ تم دیکھتے تمہارا امام کیسے لعینوں سے پانی مانگ رہا تھا اور ملعین پانی نہیں دے رہے تھے۔ بس عزادارو، مولا حسین جناب سجاد کو ودا کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں بی بی زینب عالیہ کے خیمے میں۔ جب بی بی زینب کے خیمے میں پہنچتے ہیں تو تمام بیویاں اسی خیمے میں جمع ہو جاتی ہیں، تمام بچیاں بھی اسی خیمے میں موجود ہیں۔ مولا ایک ہی بات کرتے ہیں، مولا کہتے ہیں زینب کوئی پرانا قمیض ہو تو مجھے دے دو، یہ لعین میری قمیض بھی نہیں چھوڑیں گے، شاید میری پرانی قمیض دیکھ کے مجھ پہ رحم کر لیں۔ مولا نے ایک پرانی قمیض زیب تن فرمائی اور خیمے سے نکلنا چاہا کہ بی بی کہتے ہیں بھیا تھوڑا صبر کیجئے۔ مولا حسین رک جاتے ہیں، بی بی زینب جا کے مولا حسین کی گردن کے بوسے لینا شروع کر دیتی ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں میری بہن کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی، میری ماں نے کہا تھا کہ جب حسین آخری دفعہ ملنے آئے نا تو اس کے گردن کے بوسے لے لینا۔ میں نے پوچھا تھا کیوں میری اماں؟ کہا کہ یہی گردن تھوڑی دیر کے بعد یہ گردن ہوگی شمر کا خنجر ہوگا۔ بس اب میرے مولا کو بھی کوئی وصیت یاد آ گئی۔ میرے مولا کہتے ہیں اچھا میری بہن اپنی کلائیوں سے ذرا چادر تو ہٹانا۔ اب چادر ہٹانا تھی کہ مولا حسین بی بی زینب کی کلائیوں کے بوسے لینا شروع کرتے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں میرے بھیا کیا ہوا؟ کہا مجھے بھی میرے بابا کی وصیت یاد آ گئی کہ جب آخری دفعہ ودا کرو گے نا تو اپنی بہن کے کلائیوں کے بوسے لے لینا۔ میں نے پوچھا تھا کیوں بابا جان؟ کہا کہ تیرے تھوڑے لحظے بعد یہی کلائیاں ہوں گی کہ اس کو رسن بستہ کیا جائے گا۔ بس عزیزو میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ مولا حسین خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے عباس تو کہاں چلا گیا؟ اے علی اکبر تو کہاں چلا گیا؟ اے میرے صحابہ کہاں چلے گئے؟ میں تم سب کو سوار کرتا رہا، میں تم سب کے لاشیں اٹھاتا رہا، مجھے سوار کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ یہ دیکھنا تھا کہ اندر سے ایک برقعے والی عورت نکلتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اے حسین تیری بہن زینب ابھی زندہ ہے، تجھے گھوڑے پہ میں سوار کروں گی۔ میں کہوں گا بی بی مولا حسین کو تو نے سوار کر دیا، ابھی شام غریبہ میں تجھے محمل پہ کون سوار کرے گا؟ بس عزادارو دو جملے اور مولا حسین سوار ہوتے ہیں اور سلجنا کو کہتے ہیں سلجنا مجھے میدان میں لے چل۔ سلجنا نہیں چلتا، تھوڑی دیر بعد پھر کہتے ہیں سلجنا مجھے میدان میں تو لے کر جا۔ سلجنا نہیں چلتا، تیسری دفعہ حکم نہیں دیتے، کہتے ہیں سلجنا مجھے عباس چھوڑ گیا، مجھے علی اکبر چھوڑ گیا، مجھے سارے صحابہ چھوڑ گئے اور تو بھی میری نافرمانی پہ اتر آیا۔ اب جانور تھا نا، رونا شروع کرتا ہے اور اپنا سر موڑ کے پیچھے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مولا حسین پیچھے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے والے پاؤں کے ساتھ ننھی سکینہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ مولا سکینہ کو دیکھ کے کہتے ہیں سکینہ تو کیوں خیام سے باہر آ گئی؟ سکینہ پوچھتی ہے بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے مولا کہتے ہیں تو پیاسی ہے نا میری بیٹی، میں تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہے نا بابا جان جب سے میرا چچا گیا ہے نا مجھے اپنی پیاس بھول گئی ہے، جو بھی جاتا ہے لوٹ کے نہیں آتا۔ بابا جان کربلا میں میدان میں نہ جائیں۔ اب مولا حسین کہتے ہیں بیٹا میں نے اپنے نانا سے ایک وعدہ کیا تھا، میں مجبور ہوں اپنا وعدہ نبھانے کے لیے۔ بی بی سکینہ کہتی ہے اچھا بابا جان تو رات کو تو آ جاؤ گے نا؟ مولا کہتا ہے نہیں بیٹی اب تو میرے سینے پہ نہیں سو سکے گی، اب تیری ماں جہاں سلائے ضد نہ کرنا، گرم ریٹ پہ سلائے سو جانا۔ بی بی کہتی ہے پھر آخری دفعہ مجھے اپنے سینے پہ سلا دو۔ مولا حسین نیچے اترتے ہیں، بی بی کو اپنے سینے پہ سلاتے ہیں اور بی بی کیا کہتی ہے؟ بی بی کہتی ہے مولا بابا جان آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے ایک
بات تو بتا دیں کہ آپ جب مجھے سینے پہ پہلے سلایا کرتے تھے نا، آپ خود کہتے تھے کہ بچوں کی بھی وراثت ہوتی ہے، بچیوں کی بھی وراثت ہوتی ہے، علی اصغر کو تو ساتھ لے کر جا رہا ہے، علی اکبر کو تو ساتھ لے کے جا رہا ہے، بابا مجھے تنہا چھوڑ رہا ہے، میرے لیے کیا ورثہ چھوڑا؟ مولا خاک اٹھا کے بی بی کے سر پہ گرانا شروع کرتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے مولا اے میرے بابا جان یہ کیسا ورثہ ہے؟ مولا کہتے ہیں میری بیٹی تیرے ورثے میں یتیمی آئی ہے، تیرے ورثے میں تماچے آئے ہیں، تیرے ورثے میں دروں کا چھیننا آیا ہے، تیرے ورثے میں یتیمی آئی ہے، تیرے وسطے میں رسن بستہ آیا ہے، تو کبھی شام کبھی کوفہ میں قیدی بن کے جائے گی۔ بس عزادارو بڑی مشکل سے مولا دوبارہ سلجنا پہ بیٹھتے ہیں، سلجنا روانہ ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر مولا جنگ کرنے کے بعد ایک آواز سنتے ہیں، رزن بے قضائی و تسلیم امر مولا۔ اب مولا اپنی تلوار کو نیام میں واپس ڈال لیتے ہیں اور چاروں طرف سے دشمن کے تیر مولا کے پورے جسم اطہر پہ تیروں کا ایک مظلہ ہو جاتا ہے کہ ادھر تلہ زینبیہ بی بی زینب کے پکار کے کہتی ہیں اینا اینا حسین، کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔